प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। इसके 4 बेटे थे। वो चारों निहायत काहिल और सुस्त थे। एक दफा बूढ़ा किसान बीमार हो गया। जब इसे जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो इसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, देखो मैं अब चंद सातों का मेहमान हूँ। मेरे बाद तुम इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना। और देखो, मेरे पास एक बेशबहा खजाना है जिसे मैंने खेतों में दबा रखा है। ये कहने के बाद बूढ़े किसान की रूह परवास कर गई। उन्होंने बेटों ने जब बाप के कफन दफन से फरागत पाई तो बेलचे और कुदाले लेकर खेतों की तरफ चल दिया और एक के बाद दूसरे खेतों को खोदना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कई खेत खोद डाले, मगर खजाने का निशान तक ना मिला। आखिर मायूस हो गए और खुदी हुई ज़मीन में उन्होंने गंदुम बो दी। चंद दिनों के बाद बारिश हो गई। कुछ अरसे के बाद खेतों में गंदुम लहलहाने लगी। अब चारों भाई बहुत खुश थे। अब इनकी समझ में आया कि पोशीदा खजाने से इनके बाप की क्या मुराद थी। कुदरत ने इनकी मेहनत का फल इन्हें दे दिया था और वो अपने बाप के ख़जाने को हासिल कर चुके थे। सच है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी। आज हमारे सबक का उन्वान भी कुछ इसी तरह से है। आइए देखते हैं का फल। मज़मून पढ़ने से पहले हम उन अल्फाज को देख लेते हैं जो थोड़े से नए भी हैं और मुश्किल भी, उसके मायने भी देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है दिया। दिया मिट्टी का छोटा प्याला जिसमें तेल डालकर रुई या कपड़े की मदद से जलाते हैं। मुफलिसी यानी गरीबी। कोठड़ी, एक कमरे का छोटा सा घर। सिरहाने यानी सर की तरफ। इन्हिमाक, पूरी तवज्जो से। मुताला, किताबें पढ़ना। कंदील, शीशे का बना हुआ डब्बा जिसमें बत्ती जलाते हैं। आइए साथियों, अब बुलंद ख्वानी करते हैं। आप गौर से किताब की तरफ देखें या स्क्रीन की तरफ देखें, मैं जब तक पढ़ती हूँ। तुर्किस्तान के एक शहर का नाम फाराब है। बहुत मुद्दत गुजरी। इस शहर के एक मोहल्ले में एक गरीब लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। दिन को वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता और इस वक्त तक नहीं सोता जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता। इसकी चारपाई के सिरहाने मिट्टी का एक दिया जलता रहता। इसी दिए की रोशनी में वो रात को देर तक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेता और बाज़ औक़ात सारी रात ही पढ़ने में गुजर जाती। एक रात का जिक्र है, वो अपनी चारपाई पे बैठा पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से किसी किताब का मुताला कर रहा था कि दिए की रोशनी मध्यम होने लगी। इसने बत्ती को ऊंचा किया। रोशनी हुई तो जरूर, मगर बहुत जल्द खत्म हो गई। अब जो इसने दिए पर नजर डाली तो ये देखकर इसे बड़ा अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं। रोशनी अगर हो तो क्यों कर। अब क्या करूं, इसने अपने दिल में सोचा। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी। शहर की दुकानें बंद हो चुकी थी और अगर वो खुली भी होती तो लड़के को कुछ फायदा ना होता, क्योंकि इसके पास तो तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसे के बगैर कौन दुकानदार इसे तेल देता। इस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रखकर सो जाए, मगर अभी तो इसे पूरे 2 घंटे और पढ़ना था। वो 2 घंटे किस तरह जाया कर सकता था, और फिर दूसरे दिन भी उसके पास कहाँ से पैसे आ सकते थे। रोटी तो वो एक मस्जिद में जाकर खा लेता और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती थी इससे वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल खरीद लेता था। लेकिन इसे हाल ही में जितने पैसे मिले थे वो खर्च कर चुका था। दिए के इस तरह बुझ जाने से उसे बड़ा अफसोस हुआ। वो अपनी कोठरी से निकलकर दरवाजा पर आ बैठा।
رات کا اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنی میں اس کی نظر روشنی کی ننھی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا۔ جدھر سے روشنی آ رہی تھی اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے کر آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسے روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ کچھ دور اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل میں سے نکل رہی ہے جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں۔ بولا، ہاں بیٹا پڑھ لو، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جاؤ اور سو رہو، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہیے جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ 4 بجے تک پڑھتا رہا اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ سنا تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ قندیل اپنی کوٹری میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال۔ لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اس کا علم بھی بڑھتا جاتا، اور پھر ایک دن ایسا آیا وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ اس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بچوں آپ کو یہ مضمون بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ آئیے جائزے کے طور پر ہم یہ فل ان دی بلینکس یعنی خالی جگہ بھر لیتے ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ ترکستان کے شہر ڈیش میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ استنبول، مشہد، فاراب، قرطبہ۔ غریب لڑکی کی چارپائی کے سرہانے ڈیش جلتا رہتا تھا، قندیل، بلب، مٹی کا دیا، کوئلہ۔ دیے میں ڈیش نہیں تھا، پیٹرول، کپڑا، پانی، تیل۔ رات ہونے کی وجہ سے ڈیش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ گاؤں، شہر، محلے، علاقے۔ چوکیدار ڈیش اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ سامان، لکڑیاں، چارپائی، قندیل۔ بچوں یہ خالی جگہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ کتاب میں اس کو بھر سکتے ہیں۔ یہ جو خالی جگہ ہم نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی یہ ان کے جوابات ہیں۔ نمبر 1 کا فاراب، نمبر 2 کا مٹی کا دیا، نمبر 3 تیل، نمبر 4 شہر اور نمبر 5 قندیل۔ آج ہمارے عنوان کا وقت ختم ہوا، اب ہم اگلی کلاس میں ملیں گے۔ بچوں پچھلی جماعت میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا جو ایک علم کے بارے میں یعنی محنت کے بارے میں تھا۔
علم ایک ایسا دیا ہے جس کی ہلکی سی روشنی چاروں سمت پھیل کر اجالا کر دیتی ہے، اور اس ایک دیے سے ہم لاکھوں دیے روشن کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے سبق کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے قندیل کس کے ہاتھ میں تھی؟ بالکل درست کہا آپ لوگوں نے، چوکی دار کے ہاتھ میں۔ یہ کس شہر کا قصہ ہے؟ ترکستان کے شہر فاراب، بالکل درست۔ لڑکے کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ روشنی کی۔ چوکیدار نے اس لڑکے کی مدد کس طرح کی؟ چوکیدار نے اپنی قندیل لڑکے کو دے دی۔ یہ بچہ اپنے لیے روٹی اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کیسے کرتا تھا؟ روٹی وہ مسجد میں جا کر کھا لیتا، اور ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی اس سے اپنے لیے کپڑے خرید لیتا۔ دیوار پر پڑنے والی روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ بالکل درست جواب، روشنی چوکیدار کی قندیل سے آ رہی تھی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ کیا چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا آسان تھا؟ لڑکا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ نہیں، چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس طرح پڑھنے سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ لڑکا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سبق کس عظیم ہستی کے بارے میں ہے اور انہیں کیا کہہ کر پکارا گیا؟ فارس کے عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان ابو نصر فارابی۔ آپ لوگ کو یقیناً یہ پورا سبق ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہے ہمارا کاپی کا کام۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ سبق کس عظیم ہستی کے بارے میں ہے اور انہیں کیا کہہ کر پکارا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، یہ بچہ اپنے لیے روٹی اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کیسے کرتا تھا؟ دیوار پر پڑنے والی روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا آسان کام تھا؟ علم کا دیا جو اس نے جلایا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس جملے کا مطلب واضح کیجیے۔ یہ 5 سوالات ہیں، آئیے ان کی جوابات پر ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ فارس کے عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان ابو نصر فارابی۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، روٹی وہ مسجد میں جا کر کھا لیتا اور ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی اس سے اپنے لیے کپڑے خرید لیتا۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، روشنی چوکیدار کی قندیل سے آ رہی تھی۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، نہیں، کیونکہ اس طرح پڑھنے سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سلائیڈ میں ہم نے یہ تمام سوالات بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ آخری سوال کا جواب آپ لوگ اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق دیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ کے گھر کا کام ہے، آپ کون کون سے کام محنت اور لگن سے کرتے ہیں اس کی فہرست بنائیے۔